بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں دیکھوں تم میں احسن عمل کس کا ہے۔ کیوں؟ پروردگار وہ خدا کا حدیث قدسی ہے، میں نے تمام مخلوقات کو بنی آدم تمہارے لیے خلق کیا مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جس چیز کو خدا نے اپنے لیے خلق کیا ہے اس کو آزمائش میں بھی ڈالے گا، امتحان میں بھی ڈالے گا۔ ہدایت آسان نہیں ہے، ہدایت آسان ہوتی تو 1,24,000 نہیں آتے، 100,000 سے کام چل جاتا۔ مشکل یہ تھی کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اچھے برے کی تمیز سکھا دی، آگے اس کے بعد پیغام پہنچا دیا، باقی اس کی اپنی مرضی۔ ہمارے پاس اختیار ہے، اختیار۔ خدا چاہتا تو جبر کے ساتھ بھی ہمیں ہدایت کی طرف لے کے آتا، نہیں لے کے آیا، اختیار دیا، تمہاری مرضی۔ پروردگار مالک تو تو ہے، خالق تو ہے، ہر چیز پہ قدرت تیری ہے، علم تیرا ہے جس نے احاطہ کیا ہوا ہے، پھر بھی اختیار مجھے دیا۔ کہاں اختیار تمہیں دیا؟ کتنا اختیار دیا؟ کسی نے پوچھا مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد، کہا مولا انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا؟ کون بتائے؟ پبلک سوال بھی انہی سے پوچھتی تھی، لوگوں کو پتا تھا جواب بھی یہیں سے ملنا ہے۔ کہا مولا اختیار کتنا؟ ہم نے کہا ایک ٹانگ کو بلند کرو، بلند کر رہی، کہا دوسری بھی کرو، کہا مولا نہیں کر سکتا، گر جاؤں گا، کہا اتنا ہی اختیار ہے، اتنا ہی اختیار ہے ازان موت۔ مگر اتنے سے اختیار میں انسان اتنا متکبر ہو گیا، اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آ گیا۔ ہر چیز خدا دے رہا، اس کے باوجود انسان تکبر کے لبادے میں اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آ گیا۔ نتیجہ قرآن بتا رہا کون کون اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آیا۔ جہاں اللہ انبیاء کا ذکر کر رہا ہے وہاں ان کا بھی ذکر کر رہا ہے جو مقابلے میں آیا۔ کہیں فرعون آیا، کہیں شداد آیا، کہیں حامان آیا، کہیں قارون آیا، ہر چیز۔ اور یہ لوگ نہیں تھے، قرآن جو ان کا ذکر کر رہا ہے، قرآن دیکھیں ہدایت کی کتاب ہے۔ بہت سارے بچے کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ نے صرف 25 انبیاءوں کا ذکر کیا، باقی انبیاء کہاں گئے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ہر چیز نبی تلی ہے اس کے اندر، ایک آیت کے 70 باطن ہیں، ایک آیت کی ہر چیز نبی تلی۔ خدا اگر ان کا ذکر کر رہا ہے جو ولیوں کے مقابلے میں آئے تو خدا خامخواہ ذکر نہیں کر رہا، خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو سامنے آئے تھے یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، یہ پھر آئیں گے۔ فرعون سسٹم ہے، فرعون صرف شخص نہیں تھا۔ قرآن بتا رہا ہے فرعون کیا کرتا تھا، قید کرتا تھا، بچوں کو مار دیتا تھا، ظلم و ستم کرتا، سسٹم ہے۔ انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا۔ فرعونیت ایسے حاصل نہیں ہو جاتی، مال اور دولت اور ہر چیز، اور اس کے بعد اختیار انسان کو مل جائے، اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ بس اب تو میرے پاس ہے سب کچھ، میں جسے چاہوں بٹھاؤں، جسے چاہوں کھڑا کروں۔ فرعونیت سسٹم ہے، سسٹم۔ آج یہ سسٹم کا ہے۔ قرآن مردوں کے ثواب کے لیے نہیں ہے زانے محترم، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ قرآن جب ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل کے واقعات ایسے نہیں کر رہا، سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ۔ کیا ہے ہمارے لیے؟
خدا کہہ رہا ہے نظام ہے، سسٹم ہے، فرعونیت نظام ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، ہر چیز اپنے اختیار میں رکھنا، یہی چیز آج دنیا کو تباہ کر رہی ہے۔ تو کون کھڑا ہوگا اس فرعونیت؟ اللہ دکھا رہا ہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، جو اپنے آپ کو رب کہنے لگ جائے، معاذ اللہ۔ اور جب حضرت موسیٰ گئے تبلیغ کرنے تو فرعون نے کیا کہا؟ کس نے کہا؟ کہا مجھے رب العالمین، کہا میں بھی تو رب ہوں، کہا وہ رب المغربین و مشرقین ہے۔ اس کے باوجود فرعون نہیں سمجھا، حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کو جب لے کر بھاگے، آزاد کر کر لے کر نکلے، پیدل تھے، یہ سواریوں پر تھے، پہنچ گئے، سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون، درمیان میں بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھنس گئے، اسے تو بہتر تھا موسیٰ کا فرعون کے شکنجے میں رہتے ہم۔ پروردگار نے جناب موسیٰ کو وحی بھیجی، موسیٰ ان سے کہہ دو میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ عصا کو پانی میں مارا، راستہ بن گیا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا، اسی پانی کے راستے میں اترا اور اسی میں ڈوب کے مر گیا۔ فرعونیت کچھ کر نہیں سکتی، خوف انسان کے باطن میں ہوتا ہے، اور یہی سسٹم چلتا آیا۔ ہر نبی کے مقابلے میں ایک سسٹم آتا رہا، یہاں تک کہ پروردگار نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا۔ اور جب آخری نبی آئے تو بھی انہوں نے بڑی کوشش کی، کسی طریقے سے روکے۔ کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا اچانک نہیں ہوا۔ کربلا میں جو ایک طرف تھا وہ انبیاء کا وارث تھا، دوسری طرف جو تھا وہ ان سب کا وارث تھا۔ یہ ٹکراؤ اتنا آسان نہیں تھا، یہ دو قوتوں کا ٹکراؤ تھا۔ اسی وجہ سے تو آج تک اس کا ارتعاش کائنات میں گونج رہا ہے۔ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی یہ کربلا کہ نہیں ہو امام حسین پہ آ گئے، فلانا تھا، دو شہزادوں کی جنگ تھی، امام کو حکومت نہیں چاہیے تھی۔ جسے عالم سجدہ کرے اسے کون سی حکومت چاہیے؟ پورا عالم پروردگار کے سجود میں ہے، اور جسے وہ بھیج دے اسے کون سی حکومت چاہیے؟ عزیزان محترم، خوب سمجھنے کی کوشش، جب تک یہ نظام سمجھ میں نہیں آئے گا ہم آج ایسے ہی رہیں گے، ہم بٹے رہیں گے، تفرقوں میں رہیں گے، امت نہیں بن پائیں گے، اور نہ ہی کچھ کر پائیں گے اس کے لیے جو ان سب کا وارث آنے والا ہے۔ وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو وہ انبیاءوں کا وارث جب آخری نبی آئے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کو بھی روکے، کسی طریقے سے روکے، حکومت دے دیں، فلانا دے دیں، ہر کام کر لیا، مگر رسول خدا ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو۔ اپنے چچا سے کہا کہ میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مگر جب یہ مایوس ہو گئے تو بیٹھے ہوئے ایسے میں پھر وہی شیطان آیا جو حضرت یوسف کے بھائیوں کے پاس آیا تھا۔ کہا مار دو، مار دو۔ ان کو بھی یہی کہا تھا نا کہ مائی کو مار دو۔ کہا کیسے مارے ہیں؟ کہا لے جاؤ۔ کہا کیسے لے جائیں؟ ہمارے باپ تو میرے بھائی کو چھوڑتے ہی نہیں ہے۔ کہا بہانے سے لے جاؤ۔ ساری پلاننگ شیطان کی ہے، سب اسی پلاننگ ہے شیطان کی، لیکن وہ اپنا پلان کر رہا ہے۔ اس نے فرعون کو بھی بتایا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس نے سارے بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کا پلان تھا، ایک اللہ کا پلان تھا کہ موسیٰ کو فرعون ہی کے محل میں پیدا کر دیا، اسی کے محل میں پرورش ہوا، اللہ کا پلان تھا۔ حضرت یوسف کے بھائی پھینک کر چلے گئے، ختم ہو گیا، نہیں
وہ ان کا پلان تھا، ایک اللہ کا پلان تھا، میں یوسف کو عزیز مصر بنا دوں گا۔ انہوں نے بھی پلان، شیطان آیا اپنا تو پورا پلان لے کر آیا کہ بھائی مار دو۔ کہا کیسے مارے؟ بنی ہاشم بڑا قبیلہ، کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک جمع کرو اور گھر پہ حملہ کر دو۔ تیار ہو گئے، وقت طے ہوا، رات کی تاریکی، گھر میں کودے، دیکھا کہ رسول خدا کے بستر پہ سو رہے ہیں۔ یہ پوری پلاننگ سے آئے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے نیا پلان بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا تو نیچے قیامت تک کے لیے ایک نیا سسٹم، ولایت کا نظام، قیامت تک کے لیے۔ یا شخص نہیں سو رہا، ایک نظام ہے جو آ رہا ہے، اور قیامت تک کے لیے شیطان کو بتا دیا کہ اب اگر تم دین کے مقابلے میں آئے تو پھر علی آئے گا، یا علی کی اولاد آئے گی، یا علی کے ماننے والے آئے گے۔ علی اللہ، علی اللہ، وہ بھی یہ سسٹم تھا۔ اور اب اس کے بعد دیکھیں آپ تمام جنگوں میں، جیسے کہ کہا کہ گوگل کر لیں، ویسے گوگل ہمارا ہے نہیں، ایسا وہ بھی اور تیز ہے، اپنی مرضی کی چیزیں دکھاتا ہے۔ تو ہر جنگ میں کون نظر آیا؟ علی۔ بدر میں علی، احد میں، خندق میں، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایمان ہے نا، کل کا کل، کوئی استثناء نہیں لگائی امام نے، رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ آج کے دور کے لیے، کل کا کل ایمان، یعنی ایمان ہی یہی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وہ یہی ہے، اگر یہ ہے تو پھر ایمان ہے۔ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ خندق اور پھر خیبر، 39 دن مسلمان لڑتے رہے۔ پہلے نہیں بھیجا، ورنہ کہتے ہیں ہمیشہ پہلے بھیج دیتے ہیں، سب جاؤ ادھر۔ لیکن نظام تو سمجھے، میں یہ ساری باتیں آپ نے سنی لی، میں تو بس ایک طالب علم ہوتے ہوئے درس آپ کو واپس دینے آیا، سب سنا ہوا ہے آپ نے، لیکن کہیں اور جانا ہے، ابھی پہنچ گئے تو 39 دن تک مسلمان لڑتے رہے۔ خیبر کیا تھا؟ قلعہ، کس چیز کا؟ نظامی قلعہ، اسٹریٹجیکل جگہ۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ آخری زمانے میں نبی آئے گا، مگر اس سرزمین پر آئے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس سرزمین کے گرد بسانا شروع کر دیا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ نبی ان کے اندر سے آئے گا، لیکن نبی ان کے اندر سے، انہوں نے اسی کی حفاظت کے لیے خیبر کا قلعہ بنایا ہوا تھا۔ وہ آرمی کی ایسی اسٹرانگ جگہ تھی، تبھی تو 39 دن تک لڑتے رہے مسلمان۔ دروازہ ایسا تھا جسے 40 لوگ کھولتے تھے، آسان تھا، خود کیسا تھا کہ جس کے خوف سے لوگ بھاگتے تھے۔ 39 دن تک رسول خدا دکھانا چاہ رہے تھے، میں اسے بھیجوں گا جو کرار ہوگا، غیر یعنی سسٹم ہے۔ ہم سمجھے نہیں، ہم نے مولا علی کو فرقوں پڑھتے، ولایت نظام ہے۔ دنیا پورے عالم کائنات میں سب سے اوپر ولایت کا نظام ہے۔ برائے عظمت امیر المومنین باواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ، پروردگار کہہ رہا ہے خیبر میں نہ کوئی جب کے کام آیا۔ کہیں نے خیبر پڑھا، یاد آ گیا غزوہ خیبر میں
نہ کوئی جب کے کام آیا، رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا، ادھر زبان ہلی اور ادھر امام آیا کہ جن کا کام ہے بگڑی سوار تیرے نا، قدم 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 پہ علی کو پکارتے رہنا۔ حیدرآباد قدم گاہ کے مومنو، ہاتھوں میں تھکاوٹیں کو چھوڑو، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت سلامت ظالم محترم، ولایت نظام ہے، ہم فرقوں میں بانٹ دیا۔ نظام الہی ہے، کائنات اسی نظام سے چل رہی ہے۔ انما ولیکم اللہ، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے انما حسر ہے، یعنی اس کے سوا تمہارا اور کوئی ولی، انما ولیکم اللہ و رسول، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اور اس کی بھی شرط لگائی آگے، قید لگائی، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف یہ تمہارے ولی ہیں۔ قرآن سیدھا سیدھا ترجمہ، نہ کوئی لیفٹ ہے نہ کوئی رائٹ ہے۔ کس نے دیا رکوع میں زکوٰۃ؟ ولی ہے۔ ولایت سب سے ہائیسٹ ڈگری ہے، عالم اسی کے ذریعے چل رہا ہے، امام اس عالم سے لے رہا ہے سب کچھ۔ ہم سمجھتے ہیں فلانا امام شیعوں کا امام، سنیوں کا امام، حنفیوں کا امام، حنبلیوں کا امام، مالک۔ ہمارا امام فرقے کا امام نہیں ہے، ہمارا امام مسجد کا امام، ہمارا امام کائنات کا امام ہے۔ کائنات اسی کے وجود سے چل رہی ہے، خدا کا نظام ہے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کوئی پروردگار نے بنایا اسے، وہ سورج سے روشنی نہیں لوں، کیسے نہیں لوں؟ اللہ سورج کیوں بنایا تھا؟ روشنی کیوں آ رہی ہے؟ کہیں اور سے دے دیتا، کہا میری دنیا ہے، میں جیسے چاہوں گا ویسے بناؤں گا۔ سورج روشنی دے گا، پانی پیاس ہو جائے گا، بادل پانی برسائے گا، زمین آگ اناج اگائے گی، میرا نظام ہے یہ۔ میں جسے اختیار دے دوں، میں جسے اپنا ولی بنا دوں، اس کے ذریعے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ خود جب تک کائنات میں ہوگی کائنات بچی رہے گی۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنی حجت کو بھیجا، رسول خدا کے جانے کے بعد کیسے ہو سکتا تھا؟ اب یہ نظام ہے۔ ہم تاریخ کے دریچوں میں بٹ گئے اور حق سے دور ہو گئے۔